بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا، اکبر نے سینا کھائی ہے ان کو نہ بتانا، بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا، اور کس طرح سے دیکھیں گی وہ ہم دونوں کی غربت، وہ روئی تو آ جائے گی خیموں میں قیامت، کس طرح سے دیکھیں گی وہ ہم دونوں کی غربت، وہ روئی تو آ جائے گی خیموں میں قیامت، میں زخم چھپا لیتا ہوں تم آنسو چھپانا، بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا، ہے تصویر محمد ہے بڑی نازوں سے پالی، مر جائے نہ خیموں میں میری پالنے والی، تصویر محمد ہے بڑے نازوں سے پالی، مر جائے نہ خیمے میں میری پالنے والی، ہرگز یہ میرا ہاتھ نہ سینے سے ہٹانا، بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا، اس بار شہادت کو اٹھا لے گی امامت، بھائی سے چھپانا نہیں ایک بھائی کی غربت، اس بار شہادت کو اٹھا لے گی امامت، بھائی سے چھپانا نہیں ایک بھائی کی غربت، سجاد کو تفسیر شہادت کی سنانا، بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا، جو خاک بھری ہے میرے بالوں سے چھڑا دو، چہرے پہ لہو ہے میرے دامن سے ہٹا دو، جو خاک بھری ہے میرے بالوں سے چھڑا دو، چہرے پہ لہو ہے
ہٹا دو وہ ضد جو زیادہ کرے بس چہرہ دکھانا بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا ارے یوں نیزہ ستمگار نے مارا میرے بابا پہلو بھی شکستہ ہے ہمارا میرے بابا ارے یوں نیزہ ستمگار نے مارا میرے بابا پہلو بھی شکستہ ہے ہمارا میرے بابا یاد آئے گا دادی کا انہیں زخم پرانا بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا اور اس حال میں دے صبر خدا بیٹے علی کو اکبر کا سلام آخری کہہ دینا پھوپھی کو زندہ بڑا مشکل ہے میرا خیمے میں جانا بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا اکبر نے سنا کھائی ہے ارے ان کو نہ بتانا بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بر محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ مائدہ کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد جناب خالق کائنات ہے کہ تمہارا سرپرست اور ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان لانے والے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ کربلا مرکز ظہور ولایت ہے، اور آج یہ ہماری تیسری گفتگو ہے۔ کل کی گفتگو اس لفظ پر ہو رہی تھی کہ کربلا کا صحیح تصور اور کربلا کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے۔ کربلا کسی جغرافیائی جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا کسی محدود زمانے میں واقع ہونے والے کسی حادثے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا تاریخ بشریت کا ایسا عنوان ہے کہ جس کا سایہ پوری تاریخ بشریت پر ہے۔ آغاز کربلا اور آغاز ذکر کربلا آدمیت کے پہلے سے ہے،
اور ابھی تک جاری ہے اور اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ یعنی کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہر ادوار میں جاری رہی ہے۔ کل اس پر کچھ گفتگو ہوئی اور ایک سوال اپنے چھوٹے بھائیوں کے ذہن میں چھوڑا گیا اور انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اسی کے مقدمات میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ وہ سوال ذہن تک پہنچ سکے کہ آخر ایسا کیوں ہے، اتنا زیادہ کربلا کے سلسلے میں زور کیوں دیا جا رہا ہے، کیا ہوا کربلا میں۔ صرف اس بات کو محسوس کرنا ہے ہمیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکا میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ اتنا زیادہ کربلا کے سلسلے میں زور کیوں ہے۔ کتنی روایات، کتنی احادیث، کتنا معصوم کا عمل اس سلسلے میں پایا جاتا ہے کہ حد نہیں ہے۔ کیوں آخر کیا وجہ ہے کہ کربلا کے سلسلے میں اس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے؟ بالآخر یہ ایک سوال کل اٹھایا گیا ہے اور انشاءاللہ اس پر گفتگو اور ہوگی آنے والی تقاریر میں۔ موضوع ہے کربلا مرکز ظہور ولایت۔ خوب واضح ہے کہ میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ اس سے ظاہر ہے کہ دو موضوع پر گفتگو ہونا ہے، اور پھر آخر میں دونوں کا ارتباط پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ پہلا موضوع ہے کربلا اور دوسرا موضوع ہے ولایت، اور ان کا آپس میں ارتباط کیا ہے، یہ تیسری چیز ہوگی کہ جو اواخر میں انشاءاللہ سامنے آئے گی، اور تب پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے مرکز ظہور ولایت کربلا ہے۔ آج کی تقریر میں کچھ باتیں ولایت سے مربوط عرض کرنا چاہتا ہوں، اور موضوع یہ جاری رہے گا چند دنوں تک، اور ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اور جس طریقے سے بہت سے موضوعات ہمارے ذہن میں پوری طریقے سے واضح نہیں ہیں اور صرف ہم لفظ سن کر کے رہ گئے ہیں، اسی طریقے سے ایک لفظ ہے ولایت۔ یہ بھی تقریباً غیر واضح سا ہے۔ سنا تو بہت ہے ہم نے ولایت کو، مگر حقیقت ولایت کیا ہے یہ تو خیر کوئی کیا محسوس کرے گا اور میں کیا محسوس کروں گا، لیکن جتنا روایات اور آیات کا ظہور ہے، جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، اس اعتبار سے گفتگو کریں گے کہ ولایت بالآخر کیا ہے۔ اس لیے کہ روایات اور آیات میں ولایت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور ساری چیزوں کا دار و مدار ولایت پر آ کر کے رکتا ہے، سب ولایت پر ہے۔ اگر ولایت کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو پورے دین کی عمارت بیٹھ جائے گی اور کچھ نہیں رہ جائے گا پورے دین میں، پورے اسلام میں، پوری بشریت میں کچھ بھی باقی نہ رہ جائے گا اگر ولایت کو بیچ سے ہٹا لیا جائے۔ لفظ ولایت کی گفتگو کر رہا ہوں، لہذا ضروری ہے کہ ہمارے بچے اس بات کو محسوس کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ ولایت کیا چیز ہے۔ الفاظ کی بحث اور مفاہیم کی بحث انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں ہوگی۔ میں معانی ولایت، مفاہیم ولایت، استعمال ولایت، ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ جتنا توفیق رہی گفتگو کروں گا۔ آج صرف اس کی اہمیت پر دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی سے ہٹ کر کے خود دین میں، شریعت میں، اسلام میں ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ لفظ تو ہم نے بہت سنا ہے اور بہت زیادہ اس میں آپس میں بحثیں بھی رہتی ہیں، لیکن بالآخر کیا ہے ولایت؟
اور انشاءاللہ جب معانی پر گفتگو ہوگی تو اور زیادہ واضح ہوگا یہ لفظ. آج صرف اہمیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر اور ولایت پر. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. بنیاد یعنی اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو اسلام کی عمارت ختم ہو جائے گی. ان میں سے آخری چیز ہے ولایت. اور امام فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی اس طریقے سے ندا نہیں دی گئی جس طریقے سے ولایت کے لیے ندا دی گئی ہے. جبکہ ان میں سے پہلی چیز جو امام نے بیان کی تھی علی الصلاۃ، نماز پر بنیاد ہے اسلام کی. بنی الاسلام علی خمس علی الصلاۃ، پہلی چیز نماز. اس لیے کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اور ہے، اور نماز کو جو قرآن چاہتا ہے وہ اور ہے. اور انشاءاللہ یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ آپ کے سامنے گزارش کرتا کبھی اور انشاءاللہ. قرآن مجید میں، پورے قرآن میں کوئی ایک جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو انشاءاللہ کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو. پورا قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھیں، کسی جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہی نہیں گیا. جب بھی کہا گیا ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. قائم کرنا ہے نماز کا. نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ اس سے بالاتر کوئی چیز ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے. جب اس پر گفتگو کریں گے تو خود بخود پڑھ لیں گے نماز کو. چونکہ اگر کسی سے 100 روپے مانگے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 خود بخود مانگے گئے ہیں. چونکہ 100 جب آئے گا تو خود بخود 50 ساتھ میں رہے گا. لہٰذا اگر قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پڑھنا بدرجہ اولا شامل ہے اس کے اندر. لیکن پورے مقام پر کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ نماز کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہو، بلکہ نماز قائم کرو. اور توجہ کیجئے گا آپ، نماز کے قیام سے مراد جماعت کا قیام نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں عام طور سے سمجھا جاتا ہے نماز قائم کرو یعنی جماعت سے نماز پڑھو. جی نہیں، اقیم الصلاۃ ہے نماز کو قائم کرنا، نہ اقیم الجماعہ کہ جماعت کو قائم کرنا ہے. بات قیام جماعت کی نہیں ہے، بات قیام نماز کی ہے. جی یہ کیسے ہوگا آخر؟ خوب نماز کیسے قائم ہوگی؟ جماعت کا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان 2-4 لوگوں کو لے جائے، جا کر جماعت کھڑا، قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی. لیکن نماز کے قیام کا جو حکم ہے وہ جماعت کے قیام سے الگ ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ قیام نماز بھی نہیں کر سکتا. نہیں، بلکہ قیام نماز ایک اہم مسئلہ ہے جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے. قیام جماعت سے الگ ہے. قیام نماز انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، باہر نہیں. توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں. اس لیے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، قرآن مجید نے تمام نے نماز جماعت کے قیام کا حکم دیا ہے. اپنے اندر، اب یہ لفظ میری ہے، اپنے اندر نماز کو قائم کرو. کیسے ہوگی خود ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ گفتگو کافی طولانی ہے کہ جو ولایت سے مربوط ہوتی ہے. لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قیام نماز کے لیے مثلاً فرض کیجئے نماز کا پہلا رکن کیا ہے؟ نیت کے بعد جو پہلا رکن ہے نماز کا، جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر کہنا.
یہ رکن نماز ہے، واجب بھی ہے رکن بھی ہے، اگر بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے۔ اور یہیں پر ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں جلدی سے۔ ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک کوئی خاتون ہے کہ جن کی عمر اچھی خاصی ہے اور انہوں نے 50-60 سال جو نمازیں پڑھی ہیں بلوغ کے بعد سے، وہ ساری نمازیں بغیر تکبیرۃ الاحرام کے پڑھی ہیں، تو حکم کیا ہے؟ تمام مراجع کے دفاتر سے پوچھا گیا، قم میں سب کہہ دیں گے کہ نماز کو پھر سے پڑھیں، اعادہ کریں، چونکہ تکبیرۃ الاحرام رکن نماز ہے۔ رکن کی تعریف یہ ہے اگر بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو عمل باطل ہے۔ 5 رکن ہیں نماز میں، ان میں سے ایک تکبیرۃ الاحرام ہے، اگر بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے۔ اب انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کہی نہیں، اس کے بغیر نمازیں پڑھی ہیں، تو حکم کیا ہے کہ پھر سے پڑھیں۔ اب سوچئے 40-50 سال کی نماز پھر سے پڑھنا، 6 دن کی نماز اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں پڑھتا ہے تو حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، 6 برس سے 40-50 سال کی نماز پھر سے پڑھنا ایک مسئلہ تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ذرا ان سے سوال کیجئے کہ جب تکبیرۃ الاحرام نہیں کہتی تھی تو نماز پڑھتی کیسے تھی آخر؟ مطلب کیسے ممکن ہے کہ انسان آ کے کھڑا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایسے کر رہی تھی یا کیا کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جب آتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور پھر اس کے بعد سورہ پڑھتے تھے۔ کہ اللہ اکبر شروع میں کہتی تھی؟ کہ ہاں۔ کہ پھر تکبیرۃ الاحرام؟ کہ اللہ اکبر کہتے تھے، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یعنی بیچاری کے ذہن میں تکبیرۃ الاحرام کا صحیح تصور نہیں تھا، وہ سمجھی تکبیرۃ الاحرام کوئی الگ سی چیز ہے، اللہ اکبر کوئی الگ سی چیز ہے۔ تو اللہ اکبر جو کہا جا رہا ہے اول رکن نماز ہے کہ جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے اور جہاں سے بہت سی چیزیں انسان پر حرام ہو جاتی ہیں، جو پہلے حلال تھی وہ حرام ہو گئی۔ تکبیرۃ الاحرام میں کہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اگر اسی ایک لفظ پر گفتگو ہو تو یہ وقت ناکافی ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بہرحال علماء نے، متکلمین نے کافی گفتگو کی ہے اس لفظ پر۔ جہاں تک ہمارا ذہن سوچ سکتا ہے اس سب سے زیادہ بڑا ہے وہ، بڑوں میں بڑا نہیں ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اور یہاں پر یہ لفظ جلدی سے بیان کر دوں آپ کے سامنے، عربی زبان میں اسے افعل التفضیل کہتے ہیں۔ جتنے بھی صیغے اس طرح کے آتے ہیں، افضل، اکبر، اعظم، اعلی، یہ اعلم، جتنے بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی صفت کو بہت سے لوگوں میں موجودہ جو ہے ان میں سے سب سے زیادہ کس میں پائی جاتی ہے۔ مثلا عالم، آپ نے بہت سنا ہوگا تقلیدی مسائل میں، عالم کے معنی کیا ہیں؟ بہت سے عالموں میں سب سے زیادہ جاننے والا۔ جاہلوں سے عالم نہیں پیدا ہوگا، عالموں سے عالم پیدا ہوگا۔ اشجاع، بہت زیادہ شجاع، بزدلوں میں اشجاع نہیں پیدا ہوگا، شجاع لوگوں میں اشجاع پیدا ہوگا۔ اس صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد اور آل محمد۔ تو اگر عالم کو ڈھونڈنا ہے تو عالموں کے درمیان ڈھونڈا جائے گا، یعنی بہت سے جاننے والوں میں سب سے زیادہ جاننے والا۔ اکبر صغیر میں نہیں ملے گا بلکہ کبیر میں ملے گا۔ بہت سے بڑے جمع ہیں، ان میں سے ایک اکبر ہے۔ اگر بہت سے بڑے نہ ہوں تو اکبر کا تصور نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، جب تک بہت سے کبیر نہ پائے جائیں تب تک اکبر کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا۔ جب تک بہت سے عالم نہ پائے جائیں تب تک عالم کا تصور نہیں پیدا ہوگا۔
جب تک بہت سے کبیر نہ موجود ہوں اکبر کا تصور نہیں پیدا ہوگا. لیکن پروردگار کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ بہت سے کبیر ہیں, بہت سے بڑے پہاڑ بڑا, یہ بڑا اور وہ بڑا, ان میں سب سے زیادہ بڑا خدا نہیں, چونکہ خدا ایسا ہے جو قابل قیاس نہیں ہے. خدا تو خدا ہے, خدا جسے بڑا بنا دے وہ دوسروں پر قابل قیاس نہیں ہوتا. خدا جس کو بڑائی دے دے وہ دوسروں پر قابل قیاس نہیں ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آل محمد پر قیاس کیا جا سکے. کوئی ایسا کائنات میں نہیں ہے کہ جس کو آل محمد جیسا یا ان پر قیاس کیا جا سکے کہ مثلا فلاں نبی ان کے جیسا ہے. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ وہ مخلوق ہیں کہ جو خود ایک دوسرے پر قیاس ہوں گے اور بس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا فلاں علی جیسا, فلاں فاطمہ جیسی, فلاں حسن جیسا. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ایسے خود ہی ایک دوسرے پر قیاس ہوں گے. مثلا حسن حسین جیسے, حسین حسن جیسے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہ وہ لوگ ہیں جو خود ایک دوسرے پر قیاس ہو سکتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جتنی ہیں سب کے سب تشبیہات, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لا یقاس بنا احد, پوری کائنات میں کوئی ایک بھی ہم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ مثلا مولا علی اور وہ, سوال ہی نہیں. اور یہ واقعہ ہے جناب آیت اللہ بروجردی علی اللہ مقامہ کے بارے میں میرے استاد نے بتایا کہ وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے صلوات پڑھوائی اور اس نے صلوات میں کہا مثلا, اب وہ الفاظ تو مجھے نہیں وہی یاد, لیکن مثلا اس نے کہا کہ جناب امام صادق سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے, جناب امام صادق سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اور آگئے بروجردی کی حفاظت کے لیے صلوات. یہ اس نے کہا. آیت اللہ بروجردی کھڑے ہو گئے, بگڑ گئے کہ یہ تم نے کیا کہا, یہ تم نے کیا کہا, ہم کو اس صف میں کہاں جا کے کھڑا کر دیا. یہ ہمارے مراجع کی احتیاط ہے. اب کوئی اگر کوئی جاہل کوئی کچھ کام کر رہا ہو تو اس سے مراجع سے مطلب نہیں ہے. یہ مراجع کی احتیاط ہے کہ ہمیں اس صف میں کہاں کھڑا کر دیا تم نے لے جا کر کے. اگر ہماری حفاظت کے لیے صلوات بھجوانا ہے تو الگ سے بھجواؤ, امام صادق کے ساتھ نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ان پر قیاس کیا جا سکے. مثلا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ علی اور فلاں. مثلا اب میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, آپ نہیں کہہ سکتے علی اور آدم, آپ نہیں کہہ سکتے مولا علی اور ابراہیم, جناب ابراہیم. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولا علی اور جناب موسیٰ. نہیں, سوال ہی نہیں. یہ 14 وہ ہیں جو اچھوتے ہیں. یہ 14 نور مقدس الہی وہ ہیں کہ جن پر کسی کا سایہ نہیں ہے, نہ کسی پر قیاس ہو سکتے ہیں. صرف یہ ہیں جو ایک دوسرے پر قیاس ہوں گے. ارے سوچو, جب آدم اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اس طرح کے انبیاء قیاس نہ ہو سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو جب پروردگار کی یہ مخلوق کے جو بندے ہیں ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے, اس کو مبالغہ نہیں سمجھیے گا.
یہ بالکل حقیقت ہے تاریخ کی. لا یقاس بین احد، کوئی ایک بھی ہم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا پوری کائنات میں. ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، علوم کے دریا ہم سے پھوٹتے ہیں، کسی کا طائرہ فکر ہم تک پرواز نہیں کر سکتا. یہ اس مقام پر ہیں، مگر خدا کے بندے ہیں جس کے بندوں کی شان یہ ہو، جس کے بندوں کی شان یہ ہو اس کا معبود کیسا ہوگا، جس کے مخلوق کی شان یہ ہو اس کا خالق کیسا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اب کیا ترجمہ کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر من کل شیء غلط ہے. غلط سے مراد یہ کہ معرفت کے میدان میں غلط ہے، عربی گرامر کے میدان میں درست ہے. اللہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر من کل کبیر درست ہے عربی گرامر میں، لیکن میدان علم کلام میں اور میدان عرفان میں غلط ہے، کیونکہ کسی چیز کو قیاس نہیں کر سکتے خدا پر. پھر کیسے کہہ رہے ہیں خدا ہر چیز سے بڑا؟ سچ چیز ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں جس سے وہ بڑا ہو سکے. بلکہ علماء نے کہا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اکبر اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کو اللہ اکبر من ان یوصف، یعنی آپ اللہ کی صفت بیان کریں، توصیف بیان کریں، تعریف بیان کریں، اس سے بھی وہ بڑا ہے. یعنی ذہن بشری اسے چھو نہیں سکتا. اور اب میں ایک لفظ جلدی سے آپ کے سامنے کہوں، یہاں تک بات آ گئی ہے. البتہ یہ موضوع اس جگہ کا نہیں ہے، اس جگہ سے مراد اس موضوع میں یہ بات نہیں آتی، یعنی جگہ سے مراد آپ حضرات نہیں ہیں. جو بیان کر رہا ہوں اس میں نہیں ہے یہ، لیکن بالآخر کہہ دے رہا ہوں آپ کی سماعت کے لیے کہ پروردگار عالم من ان یوصف، یہ کہ ذہن اس کی توصیف بیان کرے، اس سے بھی وہ بڑا ہے. آپ چیزوں کو پہچانتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ پروردگار عالم نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ذہن کو چیزوں کو پہچانتے. کون سی طاقتیں؟ کہ 5 طاقتیں، جس کو انگریزی میں 5 سینس کہتے ہیں. ہمارے یہاں حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں. دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت اور چھونے کی طاقت. انہی 5 سینس کے ذریعے سے ہم ہر چیز کو پہچانتے ہیں. یا دیکھ کے پہچانیں گے کون ہے، یا سن کے پہچانیں گے کیا ہے اور کون ہے، یا چھو کے پہچانیں گے کیسا ہے، یا سونگ کے پہچانیں گے بو کیسی ہے، یا چکھ کے پہچانیں گے مزہ کیسا ہے. اور کوئی راستہ ہے آپ کے پاس معرفت کا؟ اور کوئی سینس ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے؟ کہا نہیں. ذرا بتائیے خدا کس سینس میں آتا ہے؟ خدا کس سینس میں آتا ہے؟ چھونے کے قابل ہے، دیکھنے کے قابل ہے، سونگھنے کے قابل ہے، چکھنے کے، یا کس چیز کے قابل ہے؟ کہ کسی چیز میں نہیں آتا. پھر کیسے پہچانے؟ جبکہ یہ معرفت اللہ کا موضوع ہے اس وقت نہیں، لیکن بلاخر 2 جملے عرض کر رہا ہوں. پھر کیسے پہچانے؟ کہ جس طریقے سے حواس خمسہ ظاہرہ ہیں اسی طریقے سے حواس خمسہ باطنہ ہیں. مثلا فکر کی طاقت، خیال کی طاقت، حس مشترک اور اس طرح کی طاقتیں ہیں انسان کے اندر. اس کے ذریعے سے پہچانے. تصور کریں پروردگار کے لیے. آپ کو معلوم ہے روایت نے کیا کہا؟ کلما توہمتموہ من ذات اللہ او تصورتموہ تخیلتموہ فہو مخلوق لکم مردود علیکم.
جتنا بھی تم تصور کر رہے ہو خدا کے بارے میں یا توہم کر رہے ہو خدا کے بارے میں، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، خدا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ کہ جو انسان تصور کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہوتی ہے، چونکہ ذہن بناتا ہے اس چیز کو۔ مثلاً آپ گئے ہیں، زیارتوں پر گئے ہیں، آپ اس وقت یہاں بیٹھے بیٹھے روضہ جناب امام حسین علیہ السلام کا تصور کریں تو ایک مکمل روضہ آپ کے ذہن میں بن جائے گا۔ یہ کس نے بنایا؟ کا ذہن نے بنایا، یعنی ذہن اس روضے کا خالق ہے، بننے والا ذہن میں روضہ مخلوق ہے۔ ذہن تصویر بنا رہا ہے اس کی، ذہن مصور ہے، وہ مصور ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جو تمہارے ذہن میں بن رہا ہے وہ مخلوق ہے، خدا نہیں۔ اور اب بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ خدا کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو اللہ اکبر من ان یوسف، پروردگار عالم اس سے بھی بڑا ہے کہ تم اس کے بارے میں توصیف کر سکو، سوچ سکو، بیان کر سکو، اس سے بھی وہ بڑا ہے۔ جو کسی کے بیان میں آ جائے وہ خدا نہیں، جو کسی کی فکر میں آ جائے وہ خدا نہیں، جو کسی کی توصیف میں آ جائے وہ خدا نہیں۔ بالآخر یہ ایک لفظ ہے، میں نے عرض کیا اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو یہ وقت ناکافی ہو جائے گا۔ صرف لفظ تکبیر پر اللہ اکبر، یعنی اعلان کرو اس کی کبریائی کا، وہ اتنا بڑا کہ توصیف میں نہ آ سکے۔ من ان یوسف، اس کی بڑائی تم بیان کر سکو، اس سے بھی بڑا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ایک لفظ ہے جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے انسان، یہ کہنا نماز نہیں ہے۔ توجہ کریں، ابتدائے نماز جو اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، یہ صرف کہنا نماز نہیں ہے۔ میں ایک لفظ سے زیادہ نہیں کہوں گا، پہلے نظر ہے، صرف کہنا نماز نہیں ہے، بلکہ اس کی کبریائی انسان کے نفس پر قائم ہو جائے۔ اس قیام کبریائی کا نام ہے تکبیر، کہ جب اس کو بڑا کہہ دیا تو بس اب پھر دنیا میں کوئی بڑا نہیں، نہ شرق بڑا ہے نہ غرب بڑا، نہ یہ سپر پاور نہ وہ سپر پاور۔ جب کہہ دیا اللہ اکبر تو پھر اللہ اکبر۔ پوری دنیا میں ایک ہی مرد ایسا نکلا جس نے تمام سپر پاور کو چیلنج کیا کہ ہم کسی کو بڑا نہیں مانتے کیونکہ ہم اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ یہ تکبیر کی منزل ہے، صرف یہ تکبیر کی منزل ہے کہ ایک مرد مجاہد جو کوئی نیا پیغام لے کر کے نہیں آیا تھا، 1400 برس پرانا پیغام تھا، اسی کو لے کر کے دنیا کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد بس میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو، ساری سپر پاورز کو اس نے چیلنج کیا، اور جو اپنے آپ کو سب سے بڑا کہتا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ امریکہ ہیچ غلطی نمیتوانت بکند، امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا، اور جو کہا تھا اسے کر کے دکھایا۔ بھئی
کمروں میں بیٹھ کر کے بڑی بڑی لنترانیاں اور ہیں، اپنے مجمع میں بیٹھ کر کے داد و تحصیل لینا اور ہے، مرد میدان بن کے ثابت کرنا اور ہے۔ اس مرد میدان نے تکبیر کی طاقت سے اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ 4 دہے گزر گئے لیکن ابھی تک امریکہ ہی غلطی نہ تونستے بکنے کہ اس نے ہی کوئی بھی نقصان اب تک نہیں پہنچا سکا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ تکبیر کی طاقت ہے، یہ تکبیر کی طاقت ہے۔ قیام تکبیرۃ الاحرام بر نفس مصلی، یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، توجہ کریں، یہ ہے قیام نماز۔ میں شوخی نہیں کر رہا ہوں، آپ معلوم کریں علماء سے، بزرگوں سے جو بات ہے کہ قیام نماز کسے کہتے ہیں۔ ہر جگہ جہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا وہاں پر اقیم الصلاۃ کہا گیا، نماز کو قائم کرو۔ پڑھنا کون سا مسئلہ ہے، پڑھتے تو سبھی ہیں، قیام کرو نماز کو، اپنے نفس پر، اپنی روح پر قائم کرو نماز کو۔ یعنی جب تکبیر کہہ دو تو تمہاری روح اتنی بلند ہو جائے کہ پرواز کرے پروردگار کی طرف، پھر کسی غیر خدا کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہی مسئلہ ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ یہ ایک مسئلہ ہے تکبیرۃ الاحرام کہ انسان یہاں سے شروع کرتا ہے اپنے اس معنوی سفر کو کہ جو انسان کے لیے ہو۔ رسول اللہ نے ایک جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کہا، وہ بھی عجیب ہے، بس میں صرف اشارہ کروں گا، آپ اہل نظر ہیں۔ نماز، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، یا جہاں بھی کہا صفت بنا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اس طریقے سے کہا۔ ایک جگہ رسول اللہ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ سب سے قیام نماز کی امید نہیں ہوتی، ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ جب رسول نے یہ کہا تب تو لوگ اسے باقی نہ رکھ سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ الصلاۃ، یہ نماز کی ابتدائی کیفیت ہے کہ جہاں تکبیرۃ الاحرام ہے، اور پھر اس کے بعد جب سورہ پڑھنے لگے انسان تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیام بسم اللہ الرحمن الرحیم بر نفس مصلی ہونا چاہیے۔ مذاق نہیں ہے اس منزل پر آنا، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس پر دین کی بنیاد قائم کی گئی۔ سوچیں آپ کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے یہ مسئلہ۔ یہ 17 رکعت یوں ہی نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک آئے اور اچھا ہماری نماز اور کیا نماز، ادھر اللہ اکبر، ادھر ذہن کی ساری کھڑکیاں کھل گئیں۔
کبھی بازار میں، کبھی دکان پر، کبھی کمپنی میں، کبھی فیکٹری میں، کبھی حوضے میں، کبھی درس میں، کبھی کلاس میں، اور ایک مرتبہ امام جماعت نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً ہوش میں آئے ہم. اللہ اکبر. یہ نماز تھوڑی ہے، یہ تو واجب بھی اگر ادا ہو جائے تو بڑی بات ہے. ایک عارف بزرگ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے بارے میں استغفار کریں. چبرس گناہ، نمازوں کے بارے میں استغفار کریں. جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ توہین پروردگار ہے، یہ حقیقت ہے. مجھ جیسے لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ توہین باری تعالی ہے. آپ فرض کیجئے آپ بہت دن سے وقت مانگ رہے ہیں اپنے وطن کے، جب زیادہ نہیں سی ایم سے، چیف منسٹر سے، کہ مجھے آپ 5 منٹ کا وقت دے دیں، مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے. اس نے دے دیا وقت، بہت منت سماجت، ادھر ادھر شور سفارش، وقت مل گیا. گئے اس کے پاس، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں پتہ نہیں یہی جملہ ہو یا بدل کے کہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ادھر سی ایم موجود ہیں، ادھر ہم اس سے گفتگو کرنا، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اور کبھی کہیں دیکھ رہے ہیں اور ذہن میں کچھ آ رہا، آدھا کہا پھر رک گئے، پھر کہا. سی ایم کیا کرے گا؟ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ باہر یہاں سے. تو مجھ سے کچھ کہنے آئے تھے. یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے کہ دیکھ کہہ رہے ہو، سوچ کچھ رہے ہو، کہہ کچھ رہے ہو. کون سا ایسا سی ایم ہے یا کون سا ایسا پی ایم ہے یا کون سا ایسا بزرگ انسان ہے جو ہمارے اس رویے کو برداشت کر لے؟ دوبارہ مر جائیں گے وقت مانگتے مانگتے، کبھی نہیں دے گا. اللہ رے اس کا کرم. صبح توہین آمیز گفتگو، خواب آلود، نیند میں کچھ کہا کچھ سمجھا، ظہر میں کہا پھر وقت دے دیا اس نے، عصر میں کہا پھر وقت دے دیا، مغرب میں آئے پھر وقت دے دیا. ہم توہین کرتے چلے جاتے ہیں، وہ وقت دیتا چلا جاتا ہے. ایک کبھی تو ہوش میں آؤ گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ جو نماز کے بعد سجدہ شکر ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ تم جیسوں کو اس نے منہ لگا لیا شکر کرو. مطلب ہم جیسے لوگوں کو وہ منہ لگا لے، کچھ دیر اپنے سامنے کھڑا رہنے کا موقع دے دے، اسی پر شکر ہے. توجہ کریں، ورنہ کیا ہماری نمازیں اور کیا ہمارے سجدے اور کیا ہمارے رکوع، اس کو تو وہ وقت بھی نہیں دینا چاہیے مجھ جیسوں کو. جیسے بعض لوگوں کو منہ نہیں لگاتا، چلے جاؤ ہمارے پاس سے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور جس خدا کے سامنے پیغمبر کے سجدے موجود ہوں، جس خدا کے سامنے علی جیسا قیام کرنے والا موجود ہو، جس خدا کے سامنے سیدہ جیسی رکوع کرنے والی ذات موجود ہو، جس خدا کو امام زمان جیسا عبادت کرنے والا موجود ہو، اور مجھ جیسے کو منہ لگا لے تو شکر نہیں تو اور کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو یہ نماز کا مرحلہ ہے، اور یہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام کی کیفیت تھی جس کو میں آپ کے سامنے 2-4 منٹ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ اکبر جو بندہ کہتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. اور ایسی نماز جس پر قیام دین ہے، جس کے لیے روایت میں آیا کہ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. اگر یہ قبول ہو گئی تو پھر سب قبول ہو گیا، اور اگر یہ رد ہو گئی تو پھر سب رد ہو گیا. پروردگار دوسرے اعمال کو دیکھے گا نہیں. اسی لیے ائمہ تحریر نے بیان کیا اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز. سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر یہ قبول ہو گئی تو باقی اعمال کو خدا دیکھے گا، اور اگر یہ رد ہو گئی تو باقی اعمال دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے. دیکھ رہا شوخی نہیں ہے. اور امام فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5 اشیاء.
نماز دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ الصلاۃ، پہلی چیز نماز ہے، والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر اور ولایت پر۔ اور پھر فرماتے ہیں ما لم ینادی بشیء کما نودی بالولایہ، جس طریقے سے ولایت کے لیے آواز دی گئی ہے کسی چیز کے لیے نہیں کہا گیا۔ نماز بھی اس میں شامل ہے، توجہ کیجئے جو میں نے اتنی دیر سے بیان کیا آپ کے سامنے، نماز بھی شامل ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جس طریقے سے ولایت کے لیے بلایا گیا ہے کسی چیز کے لیے نہیں بلایا گیا۔ خب بالآخر کیا ہے ولایت؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ لفظ ولایت جو یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، بس اتنا ہی ہے کیا یہ؟ اور انشاءاللہ میں آنے والی تقاریر میں اس کی وضاحت کروں گا، اس کے معانی پر بحث کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکا۔ اور آج صرف 2 باتیں اور اسی سلسلے سے، لم ینادی بشیء، کسی چیز کے لیے نہیں بلایا گیا جتنا ولایت کے لیے آواز دی گئی۔ کیا چیز ہے بالآخر ولایت؟ پھر امام باقر سے ہی دوسری حدیث، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بنی الاسلام علی 5 اشیاء، 5 اشیاء، 5 چیزوں پر بنیاد ہے دین کی۔ کون کون سی؟ یہی امام نے فرمایا الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم۔ یہاں حج صوم سے پہلے، نماز پر، زکوٰۃ پر، حج پر، روزے پر اور ولایت پر۔ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ امام کا بہت قریبی شاگرد جناب زرارہ۔ جب یہ امام نے حدیث فرمائی تو زرارہ پوچھتے مولا یہ بتائیے ایو شیء افضل، ان میں سے افضل کون سی چیز ہے؟ افضل کس میں؟ نماز و روزہ و زکوٰۃ و صوم و حج، ان میں سے افضل کون سی چیز ہے؟ امام نے کہا الولایہ، ولایت افضل ہے سب سے۔ نماز و زکوٰۃ و صوم اور حج، ان سب سے الولایت افضل۔ اب اس کے بعد دلیل دی ہے امام نے، توجہ میرے عزیزو، دلیل دی ہے امام نے، لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ، اس لیے کہ ولایت ان تمام اعمال کی چابی ہے، اور والی جس کی ولایت میں ہو، جو والی ہے وہی راہنما ہے ان ساری چیزوں کے لیے۔ اب اگر اس پر گفتگو ہو تو بہت وقت چاہیے۔ ولایت چابی ہے سب کی۔ آپ مجھے لے گئے، میں پہلی بار مثلا کلکتہ آیا ہوں، آپ مجھے لے کے چلیے میں آپ کو اپنی فیکٹری دکھاؤں، چلیے میں گیا آپ کے ساتھ، آپ وہاں پہنچے اور کہنے لگے سوری معاف کیجیے گا، وہ کیا ہوا خیریت؟ آپ مجھے اتنے اس سے بلا کر کے لائے، سوری کس بات کی؟ کہ چابی گھر بھول گئے، چابی نہیں لا سکے۔ تو دکھائیے، کہ نہیں کیسے دکھاؤں، دروازہ کھول ہی نہیں سکتے۔ اچھا ایسا کیجیے، آئیے باہر سے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ 4 دیواری آپ نے دکھائی، وہ اونچی اونچی دیواریں اور یہ اور وہ، کچھ دیر گھما پھرا کر کے پھر واپس، پھر آپ بتاتے رہیے اندر یہ ہے، اندر وہ ہے، میں ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا، انشاءاللہ صحیح کہہ رہے ہوں، یہی کہوں گا۔ اس کے بعد واپس آ گیا، کیوں؟ چابی نہیں تھی۔ اگر چابی نہ ہو تو داخلہ ممکن نہیں ہے۔ توجہ کریں، انسان باہر سے رہ کر کے دیکھے گا، باؤنڈری کے باہر رہ کر کے شور مچانا اور ہے، اور قصر کے اندر داخل ہو کر کے لطف لینا اور ہے۔ اگر نماز کو ایک قصر کے مانند تصور کیا جائے کہ ہے، نماز ایک مخلوق کی صورت میں سامنے آئے گی انسان کے سامنے، قبر میں بھی اور محشر میں بھی۔
اگر ایک قصر کے مانند نماز کو تصور کیا جائے اور قصر الصلاۃ اور نماز کے قصر کو تصور کیا جائے تو اس نماز کے قصر میں داخلہ اس وقت ہوگا جب ولایت ہو، اور اگر ولایت نہیں ہے تو قصر کے باہر سے چکر لگاتے رہیے، نصیب کا چکر ہوگا، حج نہیں۔ باہر سے نماز پڑھتے رہیے، اٹھا بیٹھی تو ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد، کہ اگر انسان ولایت کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو کچھ نہیں، چونکہ قصر نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ میں آنے والی تقاریر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، اور وہ جو 2 دن سے جو سوال اٹھا ہے وہ باقی ہے، اس کا جواب تبھی آئے گا جب ان مسائل کو ہم سمجھ چکے ہوں۔ اگر ولایت نہیں ہے انسان کے پاس، ولایت کیا ہے آنے والی تقاریر میں گزارش کروں گا۔ اگر ولایت نہیں ہے تو قصر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قصر یعنی نماز، زکوٰۃ، حج، صوم، کسی بھی چیز میں بغیر ولایت ممکن نہیں ہے کہ داخلہ ہو۔ ولایت اگر ہے تو داخلہ ممکن ہے۔ اب یہ عجیب ہے کہ کتنی بدبختی ہے، میں کیسے آپ کے سامنے کو صرف بند لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ اہل نظر ہے، محسوس کیجئے، کتنی بدبختی ہے جن کے پاس چابی نہ ہو وہ داخلے کی کوشش کریں اور باہر چکر لگاتے رہیں، اور جن کے پاس چابی ہے وہ قصر کی طرف نہ جائے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس چابی ہے تو تمہارے ہی لیے ہے کہ قصر میں داخل ہو، جا کر کے لطف لو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ سارے اعمال بے معانی ہیں بغیر ولایت کے، توجہ کیجئے گا آپ، سارے اعمال۔ بعض احادیث نے اعمال کو جسم کی مانند کہا ہے اور ولایت کو روح کی مانند کہا ہے، کہ ولایت روح ہے تمام اعمال کی، اور باقی سارے اعمال جسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس ولایت ہے تو قصر میں داخل ہوگا۔ میں ولایت پر انشاءاللہ کل سے گفتگو شروع کروں گا، آج اسی جگہ پر روک رہا ہوں، اور بہت سی احادیث ہیں جو امام نے ولایت کے سلسلے سے بیان کی۔ اہمیت ولایت پر اتنا ہی کافی ہے۔ اور ایک چیز اور سن لیجئے جلدی سے، کہ بغیر ولایت، بہت ہی بند لفظوں میں میرے عزیزوں، چونکہ موقع نہیں ہے وضاحت کا، بغیر ولایت معرفت کے کسی بھی قصر میں داخلہ ناممکن ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بغیر ولایت کے معرفت کے کسی بھی قصر میں داخلہ ناممکن ہے، حتیٰ توحید، حتیٰ توحید۔ قصر توحید میں انسان داخل نہیں ہو سکتا اگر ولایت نہیں ہے، یعنی بغیر ولایت کے انسان موحد بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں ثابت ہوگا، اور اس صرف اشارتاً آج کہہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان لائے گئے، آئے نہیں حضرت، لائے گئے۔ نیشاپور جب پہنچے تو نیشاپور میں اس وقت پڑھے لکھے لوگوں کی بستی تھی، اور انہوں نے امام سے گزارش کی کہ آپ کچھ بیان کریں، اور امام نے وہ حدیث بیان کی کہ جس کا سلسلہ سند اتنا معتبر ہے کہ اہل برادران اہل سنت کے بعض مورخین نے لکھا کہ اس کا سلسلہ سند اتنا معتبر ہے کہ اگر مجنون پر پڑھ دیا جائے تو دیوانہ پن ختم ہو جائے گا۔ سوائق محرقہ کے مورخ لکھ رہے ہیں اس چیز کو، کہ اگر اس کا سلسلہ سند کیا تھا، کیا تھی؟
امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، یعنی چھٹے امام، ان سے ان کے بابا نے کہا یعنی پانچویں امام، ان سے ان کے بابا نے کہا یعنی چوتھے امام، ان سے ان کے بابا نے کہا یعنی تیسرے امام، ان سے ان کے بابا نے کہا یعنی پہلے امام، ان سے رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ سے جبرائیل نے کہا، جبرائیل سے میکائیل نے کہا، میکائیل سے خدا نے کہا۔ سلسلہ سند اتنا معتبر، اس سند کے سارے راوی معصوم ہیں۔ دیکھیں اسی حدیث ہے یہ، اور امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ جو میں نے لفظ قلعہ سے تعبیر کیا ہے وہ اسی حدیث کی وجہ سے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ فمن، یا بعض جگہوں پر یہ فمن قال لا الہ الا اللہ دخل حسنی، جس نے کہا لا الہ الا اللہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، کس چیز کا قلعہ؟ قلعہ توحید۔ چونکہ لا بس آخری جملے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اور لا الہ الا اللہ کا قلعہ یعنی قلعہ توحید ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ چند دن کے بعد اس حدیث سے دوبارہ استفادہ ہوگا اور وہاں اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ قلعہ توحید ہے، اگر جو اس میں آ گیا اس نے میرے عذاب سے نجات پا لی، لوگ خوش ہو گئے۔ 20,000 لوگوں نے اس وقت اس حدیث کو لکھا تھا۔ سوچیں آپ، امام کے زمانے میں 200 ہجری میں، ابھی 1444 ہے، 200 ہجری میں 20,000 لوگوں نے اس حدیث کو لکھا۔ امام نے پردہ گرا دیا، سواری آگے بڑھی، کچھ دور آگے بڑھے تھے، پھر خود پردہ اٹھایا اور سر باہر نکالا اور لوگوں سے کہا سنو لیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے میں داخلہ کچھ شرطوں کے ساتھ ہوگا۔ توجہ کیجئے، کچھ شرطوں کے ساتھ ہوگا۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں اس میں سے ایک شرط ہوں، یعنی آپ پہچانیے کہ قلعہ لا الہ میں اگر داخلہ ہے تو شرطوں کے ساتھ، اور شرط ہے ولایت۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اس قلعہ توحید میں اگر داخلہ ممکن ہے تو ولایت کے ساتھ۔ بس میں عزیز اسی جگہ پر روک رہا ہوں، اہمیت ولایت پر کل انشاءاللہ معانی ولایت پر گفتگو ہوگی کہ کیا معانی ہے اس چیز کے۔ بالآخر اگر قلعہ توحید میں بھی داخلہ ممکن ہے تو ولایت کے ساتھ۔ کسی بھی معرفت کے قلعے میں داخل ہو ہی نہیں سکتے بغیر ولایت کے، لہذا بہت ضروری ہے کہ اس پر ہمارے بچے اسے محسوس کریں اور اس پر گفتگو ہو۔ بس کسی بھی میدان میں انسان قدم آگے نہیں بڑھا سکتا بغیر ولایت۔ نہ جانے وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کے سامنے ایک ولی موجود تھا، ولی، اور وہ ایسا ولی جو یہ آواز دے رہا ہو کہ ابھی بھی اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کب؟ جب نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناسے، نہ قاسمے، نہ علی اکبرے، نہ عباسے، اس وقت بھی اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا ولی، ایسا مولا کہاں ملے گا؟ ایسا مولا انشاءاللہ کسی تقریر میں شاید ذکر کروں جناب حر کا، کہ کس طریقے سے جناب حر نے جسارت کی اور کس طریقے سے امام حسین نے معاف کر دیا۔ ہم سوچ نہیں سکتے اس کیفیت کو۔ اور ایسا نہیں ہے امام حسین کی بات خالی گئی، آئے آنے والے صرف حر ہی نہیں آئے ہیں، اور لوگ بھی آئے ہیں۔ حتیٰ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی لوگ آئے ہیں اور آ کر کے شہید ہوئے ہیں۔ اس موقع پر عجیب ہے کربلا، عجیب ہے واقعاً،
اور اس موقع پر اس طرح سے امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنی اس قربانی کو پیش کیا کہ جو ایک ولی پروردگار تھا، ایک اللہ کا ولی تھا جو قربانی دے رہا تھا۔ بس میرے عزیزو، امام حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا۔ کوفہ وہ جگہ ہے کہ جس کو امام علی علیہ السلام نے اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، کل میں نے عرض کیا، اور مولا کی حکومت کا پائے تخت کوفہ تھا۔ کوفے کو بڑی سازش کے تحت بدنام کیا گیا، اس وقت بھی اور آج بھی ہمارے سامنے جو کوفے کو بار بار بدنام کیا جا رہا ہے، یہ سازش ہے۔ کتنے صحابی اور کتنے کربلا کے شہید سارے کے سارے کوفے سے آ رہے ہیں۔ چونکہ علی بن ابی طالب کا پائے تخت تھا، لہٰذا الکوفی لا یوفی اس طرح کے جملے کہہ کر کے ہمارے سامنے اس کی حالت کو وہ کیا گیا۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں، اس وقت کے لوگوں سے کہہ رہی جو وہاں موجود ہیں، ان سے گفتگو کر رہی ہیں، نہیں ہے کہ کوفے کے لیے، ورنہ ایک سے بڑھ کر کے ایک جناب حبیب کوفے سے آئے ہیں، مسلم نے اوسجا کوفے سے آئے ہیں، کتنے امام حسین کے ساتھی ہیں۔ بالآخر کوفہ پائے تخت ہے علی بن ابی طالب کی حکومت کا۔ کوفے میں اہل حرم کو جب قید کیا گیا، 7 دن اہل حرم کوفے میں قید رہے، 12 سے 19 محرم تک۔ 19 کو یہ قافلہ چلا گیا کوفے سے۔ اسی درمیان ایک دن، یا جس دن پہنچے ہیں اسی دن یا اس کے بعد، ابن زیاد نے ملعون نے سب کو مسجد کوفہ میں جمع کیا، تمام لوگوں کو، اہل حرم بھی موجود غالباً، مسجد کوفہ میں سب کو جمع کیا۔ لوگ جمع ہو گئے، سارا کوفہ امنڈ پڑا، چونکہ حکم حاکم ہے۔ لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہو گئے، 20,000 سے زائد کا مجمع لوگوں نے، بعض لوگوں نے لکھا۔ مسجد کوفہ چھلک گئی لوگوں سے۔ ایسے میں ابن زیاد منبر پہ گیا اور اس نے کچھ اپنی تقریر کی اپنے حساب سے، اور اس کے بعد کہتا ہے اس خدا کا شکر ہے جس نے یزید کو کامیاب کیا اور حسین کو ناکام کیا اور قتل کیا خدا نے، اور حسین کیوں نہ ناکام ہوتے، اس لیے کہ وہ ایسے تھے۔ اس نے ایک الزام لگایا حسین ابن علی پر۔ اب وہ کیا کہا تھا منہ سے نہیں نکل رہا، جب جواب آپ سنیں گے اس سے سمجھ لیجئے گا۔ سب نے سن لیا اس گفتگو کو، سارا مجمع ساکت ہے، ابن زیاد کی اس بیہودہ گفتگو کو سب نے سن لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ سن لیا سب نے، تو ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہتا حسین کیوں نہ ایسے ہوتے، اس لیے کہ ان کے بابا بھی ایسے تھے۔ جیسے مولا علی کا نام لے کر کے اس نے گفتگو کی، دیوار مسجد کا سہارا لے کر کے ایک نابینا شخص کھڑا ہوا، آنکھوں سے نابینا تھا، دل روشن تھا، کھڑا ہوا کہتا ملعون خاموش، تو جھوٹا ہے اور تیرا باپ جھوٹا ہے، اور جس نے تجھے کوفے کا والی بنایا وہ جھوٹا، اس کا باپ جھوٹا۔ تو حسین ابن علی پر الزام لگا رہا ہے۔ آپ سمجھ لیں اس نے کیا الزام لگایا تھا۔ تو حسین ابن علی پر الزام لگا رہا ہے، تو نے اگر انہیں قتل کر دیا تو سوچتا ہے بڑا کمال کر لیا تو نے۔ کہا کون ہو تم؟ کہا میں ہوں عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ اس نے کہا کہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بات کو بدلنا چاہا۔ خلیفہ سوم کے بارے میں اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ بات کو بدلنا چاہا۔ اس نے کہا چھوڑ، جو جیسے رہے ہوں گے خدا جانے، اپنے بارے میں پوچھ اور اپنے باپ کے بارے میں پوچھ، میں بتاتا ہوں تو کون ہے اور تیرا باپ کون ہے۔ ابن زیاد سے کہہ رہے ہیں، مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ اس نے بات کو بدلنا چاہا۔ اتنا ہوش ہونا چاہیے ہمارے ہر جوش میں آنے والے کو، تاکہ وہ محسوس کرے کہ دشمن کہاں سے تیر چلا رہا ہے، اس کو اس طریقے سے زیر کیا جائے۔
وہ چاہ رہا تھا کہ کسی کا نام لے کر کے بات کو بدل کے ماحول خراب کر دے. عبداللہ ابن ابی اسدی نے روک لیا, کہا چھوڑ ان کو, اپنے بارے میں پوچھ اور اپنے باپ کے بارے میں پوچھ. اس نے کہا گرفتار کر لو اسے. جلاد آگے بڑھے گرفتار کرنے کے لیے, قبیلہ ازد کے جوان کھڑے ہوئے, انہوں نے تلواریں نکالی اور مسجد میں تلوار چل گئی, اور جناب عبداللہ ابن عفیف ازدی کو ان جلادوں سے چھین لیا اور لے کر کے عبداللہ کے گھر آئے. اور گھر پہ جناب عبداللہ کے کوئی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے, بیٹا کوئی نہیں. بیٹی اور باپ یہ دونوں گھر میں رہتے ہیں. جوانوں نے کہا کہ آج آپ نے بھری مسجد میں ابن زیاد کو ذلیل کیا ہے, وہ آپ سے اس کا بدلہ ضرور لے گا, لہذا ہم لوگ آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں اور گھر ہی پر رہیں گے. عبداللہ مسکرائے اور کہا نہیں ایسا نہیں کرو, جاؤ جاؤ, میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے اپنے مولا علی سے پوچھا تھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ میری موت کیسے آئے گی. کتنا خوش نصیب تھا یہ انسان, کتنا لیاقت رکھتا تھا یہ انسان. مولا علی سے پوچھتا, مولا علی یہ بتائیے کہ میری موت کیسے آئے گی. کہا میرے مولا نے جواب دیا تھا کہ عبداللہ میرے حق پر لڑتے لڑتے آئے گی. میں جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ جنگ کر رہا تھا, میری ایک آنکھ میں تیر لگا, آنکھ چلی گئی. میں جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ لڑ رہا تھا, میری دوسری آنکھ میں تیر لگا, وہ بھی آنکھ چلی گئی. میں سوچتا تھا کہ مولا علی کی بات پر مجھے یقین تھا, لیکن میں سوچتا تھا اب کیسے لڑوں گا علی کے حق کے لیے. آج مجھے پتا چلا کہ میں بچا نہیں تھا, اس دن کے لیے بچایا گیا تھا. اگر میں نہ ہوتا تو ابن زیاد ملعون اتنی بڑی تہمت لگا کے چلا جاتا, کوئی اس کو ٹوکنے والا نہ ہوتا. اب میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. مولا نے جس دن کے لیے کہا تھا وہ وقت آ گیا, تم جاؤ اور ہم کو ہمارے گھر میں تنہا رہنے دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گھر چاروں طرف سے گھرنے لگا, گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی, لوگ جوان باہر نکلے, جنگ ہوئی, لیکن ابن زیاد کے سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا. عبداللہ کے گھر پر اندر آنے لگے, بیٹی کی رونے لگی. جناب بس مجلس تمام ہو گئی. جناب عبداللہ کہتے میری لال ایسے علی کے چاہنے والے موت سے ڈر کے رویا نہیں کرتے. کہتی ہے بابا میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہی, میں آپ کی تنہائی پر رو رہی ہوں. کاش میں بیٹا ہوتی جو آپ کے کام آتی. بابا کہا یقیناً بیٹا بازوؤں کی قوت ہوتا ہے, لیکن میری لال آج تو میری آنکھوں کی بصارت بن جا, میری تلوار لا کے مجھے دے اور صرف اتنا بتاتی رہے کہ حملہ کس طرف سے ہو رہا ہے. بیٹی نے لا کر کے تلوار دی. علی کے چاہنے والے نے ایک گوشے کو مورچہ بنایا اور اس گوشے میں کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں ہے. بیٹی نے کہا بابا داہنی طرف سے دشمن آ رہا ہے. علی کے چاہنے والے کی تلوار چلی, دشمن فنار ہو گیا. بابا بائیں طرف سے, بابا سامنے سے. بیٹی بتاتی جا رہی ہے علی کا چاہنے والا حملہ کرتا جا رہا ہے اور کوئی اس پر قابو نہیں پا رہا. کسی نے دور سے دیکھا, کرے یہ تلوار کا فن علی کا سکھایا ہوا لگتا ہے, نیزہ پھینک کے مارو ورنہ قابو نہ پا سکو گے. بس یہ سننا تھا. بیٹی نے کہا بابا کچھ سنا. کہا میری لال وہ وقت آ گیا جس کی مولا نے خبر دی تھی, اب حجرے میں چلی جا اور دروازہ بند کر لے. ان کو تجھ سے کوئی کام نہیں ہے, یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں. اے عبداللہ دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں, حجرے میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ جانتے نہیں ہو باپ ہوں, ارے چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں تو میری بچی محفوظ رہے. اے عبداللہ ارے اس باپ کے دل سے پوچھو جو خنجر کے نیچے ہے, مگر یہ جان رہا ہے ابھی تماچے لگیں گے, ابھی گوہر چھنیں گے, ابھی نیزہ لگے گا, ابھی میری بچی اسی صحرا میں بھاگتی پھرے گی. بابا بابا
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا أرحم الراحمين ماتم حسین. عباسیہ وہاں ایک انجمن عباسیہ یہاں. ماشاءاللہ بہرحال جتنے بھی لوگ ہیں مولا سلامت رکھے، اور جو بھی اس مجلس میں شریک ہے پروردگار ان کی تمام دلی حاجت کو قبول فرمائے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مجھ سے بہتر پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، میرے لیے باعث فخر ہوگا میں ان کے سامنے پڑھا ہوں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ماشاءاللہ یا حسین یا حسین قید خانہ ہے اور سکینہ ہے قید. سنیں حضرات، بی بی سکینہ کے مسائل سنیں، آپ سنیں حضرات. قید خانہ ہے اور سکینہ ہے قید. قید خانہ ہے اور سکینہ ہے جو جہاں کھڑے وہیں پرسہ دیں. کتنی مظلومیت کا پہرا ہے سلامت رہیں. قید خانہ ہے اور سکینہ ہے. ہائے کتنے تماچے مارے ہیں، گال نیلے ہیں زخم بھورے ہیں. ایک 4 سال کی یتیمہ پر کیا کیا مصائب ہیں سماعت کریں حضرات. کہ ہائے کتنے تماچے مارے ہیں، گال نیلے ہیں زخم بھورے ہیں. خون آلودہ سارا چہرہ ہے، خون آلودہ سارا چہرہ ہے. خون آلودہ سارا چہرہ ہے. کتنی مظلومیت کا پہرا ہے قید خانہ ہے اور سکینہ ہے. قید خانہ ماشاءاللہ ہے اور سکینہ ہے. قید خانہ ہے اور سکینہ
کیوں نہ ٹکرائے، کیسے خون جگر نہ برسائے، در زندہ سے کیوں نہ ٹکرائے، چاروں جانب فقط اندھیرا ہے، چاروں جانب فقط اندھیرا ہے، قید خانہ ہے اور سکینہ ہے، قید خانہ ہے اور سکینہ کتنی مضمونیت کا پروسہ ہے۔ ہے اور سکینہ ہے، کتنی مظلومیت کا پہرا ہے، قید خانہ سنیں حضرات، اور سکینہ ہے، خانہ ہے اور سکینہ ہے، دونوں رخسار ہو گئے زخمی، منہ کے بل خاک پر گری بچی، ارے دونوں رخسار ہو گئے زخمی، منہ کے بل خاک پر گری بچی، ایسے زلفیں پکڑ کے مارا ہے، ایسے زلفیں پکڑ کے مارا ہے، ایسے زلفیں پکڑ کے مارا ہے، کتنی مظلومیت کا پہرا ہے، قید خانہ ماشاءاللہ، ہے اور سکینہ ہے، قید خانہ ہے اور سکینہ ہے، قید خانہ ہے اور سکینہ ہے، ظلم سہتے ہوئے گزر جائے، اور گھٹ کے زندان میں نہ مر جائے، ظلم سہتے ہوئے گزر جائے، گھٹ کے زندان میں نہ مر جائے، بنت سرور بہت ہی تنہا ہے، بنت سرور بہت ہی تنہا ہے، بنت سرور بہت ہی تنہا ہے، کتنی مظلومیت کا پہرا ہے، قید خانہ ہے اور سکینہ ہے، سنیں حضرات، قید خانہ ہے اور سکینہ ہے، قید خانہ ہے اور سکینہ ہے، ہر قید غم میں عجب اداسی ہے، بنت سرور بہت ہی پیاسی ہے، ہر قید غم میں بہت اداسی ہے، بنت سرور بہت ہی پیاسی ہے، خشک ہونٹوں سے خون بہتا ہے، خشک ہونٹوں سے خون بہتا ہے، خشک ہونٹوں سے خون بہتا ہے، کتنی مظلومیت کا پہرا
سکینہ ہے قید خانہ ماشاءاللہ ہے اور سکینہ ہے قید خانہ ہے اور سکینہ ہے شمر کے ڈر سے سہم رہتی ہے اور ہاتھ گالوں پہ رکھ کے روتی ہے شمر کے ڈر سے سہم رہتی ہے ہاتھ گالوں پہ رکھ کے روتی ہے ظلم کا جانے خوف کیسا ہے ظلم کا جانے خوف کیسا ہے ظلم کا جان خوف کیسا ہے کتنی مظلومیت کا پہرا ہے قید خانہ ہے اور سکینہ ہے قید خانہ ہے اور سکینہ ہے کتنی مظلومیت کا پہرا ہے یا حسین